This program is brought to you by Janjua and Associates Limited. जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ये दूसरा हिस्सा है और मेरे साथ हमारे मेहमान डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब मौजूद हैं पाकिस्तान लाहौर से। बहुत ही अच्छे स्कॉलर हैं, बहुत दफ़ा मैंने इनसे बहुत से प्रोग्राम्स किए हैं, मौका मिला है। पहले जो पार्ट था उसमें हम बात कर रहे थे कि डॉक्टर साहब आप भी मौजूद हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की कि हम लोग कोशिश ये करते हैं कि बजाय इसके कि हम इसको खुद समझें, हम ज़रा एक इजी ऑप्शन ढूंढते हैं कि कोई हमें जो पढ़ा लिखा है, जिसने उसको पढ़ा है समझा है, वो हमें एक्सप्लेन कर दे। तो फिर अपने ख़तीब पे या अपने मौलवी साहब पे या ज़ाकरीन पे या कुछ स्कॉलर्स पे भरोसा करते हैं और वो हमारे लिए उसको ट्रांसलेट करते हैं और फिर हम उनकी बात को जो है वो मान के उस पे चलते हैं। लेकिन ये मेरे ख्याल में कि हर शख्स जो अकल रखने वाला है इस बात को समझता है, लेकिन उसके बावजूद हम फिर भी खुद से इसको समझने की कोशिश नहीं करते। आपने रिसेंटली जो हमारी यंगर जनरेशन उसमें कोई चेंज देखा है? देखिए, यंगर जनरेशन में मैंने दो चेंजेस देखे हैं अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं। जी जी। एक मुस्बत है और एक मंफी। मुस्बत चेंज मैंने ये देखा है कि ज्यादा शऊर, बात को समझने के लिए सवाल करने का रुझान पैदा हो गया है। शायद उसमें ये है कि मीडिया और इंटरनेट के इस दौर में उनके पास मालूमात अब इतनी ज्यादा है कि वो अब ये जानते हैं कि जिस नुक्ता नज़र को वो और उनके खानदान वाले उनका अपना पस मंजर सही समझता है, नुक्ता नज़र सिर्फ वही नहीं है बल्कि और भी हैं, और चोटी के मुक़र्रिरीन उलमा को सुनने का मौका मिलता है, मुख्तलिफ बैकग्राउंड रखने वाले। ये तो है मुस्बत चीज़। मनफी चीज़ ये हुई है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में नौजवान नस्ल ज़्यादा जज्बाती हो गई है, ज़्यादा पोलराइज्ड हो गई है, और ये मैं इसमें कसूरवार दोनों गिरोहों को समझता हूँ, यानी पॉलिटिशियंस को भी और रिलीजियस स्कॉलर्स को भी। यानी हमारे यहाँ बहुत से सियासतदान हैं कि जिनकी सियासत ही नफरत पर मबनी है, इल्जामात पर मबनी है। बल्कि सॉरी आपको मैं मेरी आपकी बात काट रही हूँ। अभी मैंने जिक्र भी किया अपने इंट्रोडक्शन में, रिसेंटली आपने देखा होगा कि गुलाम सरवर साहब जो कि एविएशन मिनिस्टर हैं, उनकी एक स्टेटमेंट आपने सुनी होगी कि जो जितने भी करप्ट हैं वो वाजिबुल कत्ल हैं। अब मुझे नहीं पता उन्होंने इस पर माफ़ी मांगी है बयान पे अभी तक या नहीं, लेकिन आप एक लीडर के तौर पर खड़े हैं, लोगों को एड्रेस कर रहे हैं और आप उनको बता क्या रहे हैं, सिखा क्या रहे हैं? बिल्कुल सही फरमाया आपने। ये आखिरी हद तक शिद्दत के साथ इस तरह की स्टेटमेंट्स को कंडेम करना चाहिए। मैं आपसे गुजारिश करूं, यही मामला हमारे मजहबी बहुत से स्पीकर्स का यहाँ भी है कि वो किसी शख्स की किसी स्टेटमेंट को सुनते हैं और कहते हैं कि वो वाजिबुल कत्ल है। सो मालूम ये होता है कि हमारे सियासतदान भी और हमारे मजहबी रहनुमा भी शिद्दत पसंदी को और लोगों के दरमियान नफरत, दुश्मनी और पोलराइजेशन को बढ़ाने में तुले हुए हैं। सो आपने मुझसे पूछा कि नौजवान नस्ल के अंदर आप क्या देख रहे हैं, तो मैंने गुजारिश की कि दो तरह के रुझानात हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अब जाहिर है कि ये चैलेंज है हमारे लिए कि हम जो पॉजिटिव रुझान है उसको बढ़ाने की कोशिश करें और ये जो नेगेटिव टेंडेंसी है इसको कम से कम करें। राइट, ठीक। अच्छा, अब जिस मुल्क में मतलब मैं यूके और यूरोप की बात करूंगी, आपका भी एक तजुर्बा, आप यहाँ पे रह के गए हैं, आपने यहाँ पे भी लोगों को लेक्चर्स दिए हैं, उसमें यंग लोग भी शामिल होते थे, बल्कि बच्चे भी आके आपके लेक्चर सुनते थे। यहाँ पर तो ठीक है, इख्तलाफ है, लेकिन वो सिचुएशन नहीं है कि जहाँ लोग मारने पे एक दूसरे को तैयार हो जाते हैं या एक दूसरे के साथ बस अब दुश्मनी ठन जाती है। यहाँ पर हम क्रिश्चियंस के साथ बड़े काम करते हैं, साथ में बैठते हैं, बात करते हैं। हिंदू जो हैं वो हमारे दोस्त हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं, आप किसी भी मसलक से आपका ताल्लुक़ है, किसी भी फ़िरके से आपका ताल्लुक़ है, हम लोग यहाँ पर सब मिल बांट के अपना दुख सुख भी शेयर करते हैं, ज़िंदगी भी गुजारते हैं। क्या इसकी वजह यह है कि इस मुल्क में एक कानून है और हमें पता है कि एक कानून है और उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन लाजमी है और वो बाइंडिंग है, इस वजह से हम डर के मारे हमारे अंदर वो हम आहंगी पाई जाती है, या इसकी भी कोई वजह कुछ और है आपके एक्सपीरियंस में? मेरे ख्याल में इसकी भी दो वजूहात हैं।
ایک وجہ تو وہی ہے جو آپ نے بیان فرمائی، اور شاید اہم تر وجہ وہی ہے کہ ایک قانون ہے اور قانون پر عمل ہوتا ہے، بغیر اس کے کہ قانون کے خلاف اس کی زد میں آنے والا کون ہے. آپ وہاں رہتی ہیں، میں نے وہاں ایک عرصہ گزارا ہے، اور یہ حقیقت واقعہ ہے کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ مغرب میں قانون کا اطلاق بائی اینڈ لارج بغیر کسی تعصب کے ہر فرد پر ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس سے بڑا فرق پڑتا ہے جب انسان کو یہ بات معلوم ہو کہ اگر میں نے کوئی ایسی بات کی کہ جس سے دوسرے کی دل آزاری ہوئی یا دوسروں کو دکھ پہنچا، تو پھر میں قانون کی گرفت میں آ سکتا ہوں، میرے خلاف مقدمہ دائر کیا جا سکتا ہے، اور پھر اگر یہ بات ثابت ہو گئی کہ میں نے واقعی جان بوجھ کے کوئی غلط بات کی ہے تو میں پکڑا جا سکتا ہوں. سو یہ ایک بہت بڑا ڈیٹرنٹ ہے، ایک بہت بڑے انسان کے لیے ایک خوف، ایک رکاوٹ بن جاتی ہے کہ وہ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالے جس سے کہ دوسروں کو تکلیف پہنچے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرا فیکٹر بھی ہے، اور وہ ایک طویل عرصے کی ایک جد و جہد کے بعد مغرب میں اس بات کا عمومی احساس پاپولر ہو گیا ہے، اور عام لوگوں کے اندر بھی وہ ایک خاموشی کے ساتھ سرایت کر گیا ہے کہ ہمیں مل جل کر رہنا ہے اور اپنے معاشرے کو سدھارنا ہے. ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم جو اس معاشرے میں رہ رہے ہیں، برطانیہ میں، فرانس میں، جرمنی میں اور دوسرے ممالک میں، ہمارے اپنے اپنے نقطۂ نظر ہیں، ہماری ریلیجس پرسپیکٹیوز ہیں، ہم ان کی اس حد تک رسپیکٹ کرتے ہیں کہ دوسرے کا حق ہے کہ وہ جو ماننا چاہتا ہے مانے، جو مذہب کے دائرے میں عمل کرنا چاہتا ہے کرے، بشرطے کہ اس کے ماننے اور عمل کرنے سے دوسروں کو کوئی تکلیف نہ ہو، دوسروں کی دل آزاری نہ ہو. یہ انداز، یہ سوچ، یہ آپ کہیے ایٹیکیٹ اب عام لوگوں کے اندر ایک طویل عرصے کے ایک عمل کے نتیجے میں معاشرے میں، کہ جو پہلے بہت کچھ جھگڑے بھی ہوئے. ویسٹرن یورپ میں ایک دور وہ بھی تھا کہ جب چرچ اور بادشاہت کے آپس میں ملاپ کے نتیجے میں، گٹھ جوڑ کے نتیجے میں عام لوگوں کے اوپر بہت جبر کیا گیا، اہل فلسفہ کو، انٹلیکچوئلز کو، سائنسدانوں کو بہت دبایا گیا، بہت ستایا گیا. تو بالآخر جب اس سٹرگل کے نتیجے میں، اس سٹرگل کے بعد وہ لوگ کہ جو دنیا میں امن دیکھنا چاہتے تھے، آزادی رائے چاہتے تھے، لوگوں کے حقوق کو اہمیت دینے والے تھے، انہوں نے کامیابی حاصل کی. جمہوری نظام قائم کرنے میں انڈسٹریلائزیشن آئی، رینیساں آیا، سائنٹیفک ریولوشن آیا، اور یہ بات اب مغربی معاشرے میں بالکل واضح ہو چکی ہے کہ ہم لوگ جس بیک گراؤنڈ سے بھی تعلق رکھتے ہیں، ہم اپنے ذاتی زندگی میں، اپنے جو بھی خاندان کے اور اپنے اہل مذہب کے دائرے میں جن چیزوں کو صحیح سمجھتے ہیں ان کو ماننے اور کرنے کا حق رکھتے ہیں. لیکن جب ہم پبلک سپیس میں آئیں تو ہمیں بہرحال اپنی زبان اور اپنے عمل سے قانون کی پاسداری کرنی ہے، اور کسی کو ہم ستا نہیں سکتے. میں سمجھتا ہوں سمینا کہ یہ ہم لوگوں کے لیے، یعنی مسلمانوں کے لیے، ایک بہترین معاشرہ ہے جو ویسٹ میں موجود ہے آج. اگر ہم یہ سمجھیں، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نقطہ نظر، ہماری دعوت سب انسانوں کے لیے ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، اس لیے کہ جب ہم اللہ کے پیغام کو ایسے پیش کریں گے کہ اس کے ہم دلائل پیش کریں گے، لوگوں کی بات سنیں گے، ان کے اعتراضات کا جواب دیں گے، تو آہستہ آہستہ اس کا امکان پیدا ہوگا
کہ لوگ ہماری بات کے قائل ہو سکیں گے. لیکن اگر ہم سختی کریں گے, ہم ایک دوسرے سے نفرت اور دشمنی کے جذبات کو اور ابھاریں گے اور ایسی سٹیٹمنٹس دیں گے کہ جو کوئی سمجھدار, معقول, شریف النفس انسان برداشت نہیں کر سکتا, تو نہ صرف یہ کہ ہم اپنا نقصان کریں گے, ہم اللہ کے دین اور اس کے پیغام کو پھیلانے کے راستے میں خود رکاوٹیں کھڑی کریں گے. ڈاکٹر ظہیر صاحب خالد ظہیر صاحب بہت شکریہ آپ کا, اپنے پروگرام میں شامل ہوئے اور اتنی اچھی آپ سے باتیں بھی ہوئیں, ڈسکشن ہوئی. آپ کی بات کا نچوڑ لب لباب یہی ہے کہ اگر ہمارے ملک میں قانون کی پاسداری ہو, انصاف سب کو ملے اور لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ قانون ہے, اس کو ہم نے اس کو آنر کرنا ہے, اس قانون یہ بائنڈنگ ہے ہمارے اوپر, ہم نے اس قانون کی پاسداری کرنی ہے, تو پھر شاید ہم لوگ تھوڑے سے اور انڈرسٹینڈنگ ہمارے اندر آ جائے گی اور ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا کے قابل بھی ہو جائیں گے, شعور بھی آ جائے گا. بالکل. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ہمارے مہمان تھے ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب, بہت ہی ریناؤنڈ اسلامک اسکالر ہیں اور ان کے لیکچرز آپ دیکھتے ہوں گے یوٹیوبس پہ, آپ کو ان کے لیکچرز بھی ملتے ہیں اور ہر مدعے کے اوپر انہوں نے بہت اچھی بات کی اور بڑی ماڈریٹ اور بڑی بیلنس ڈسکشن ان کی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے میں ان کو پروگرام میں لیا. میں کسی بھی طرح سے کسی بھی ہسٹری, اسلامک ہسٹری کو لے کے کسی ڈیٹیل ڈسکشن میں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی, کیونکہ ہمیشہ ہمارا جو ہے وہ اختلاف ہو جاتا ہے جب ہم اپنی اسلامک ہسٹری کی بات کرتے ہیں, مختلف لوگوں کے مختلف جو یعنی کہ ایک سرٹن اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں. تو میں نہیں چاہتی کہ اس پروگرام میں کوئی ایسی بات ہو کہ جس سے کسی کی بھی دل آزاری ہو, لیکن اس ڈسکشن کا جو مین پوائنٹ تھا, لب لباب یہی تھا کہ جب تک ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوتے, یا میرا پوائنٹ آف ویو آپ سنیں, چاہے آپ اسے ایگری کریں یا نہ کریں, لیکن کم از کم اس کو سنیں, اور آپ کا جو نقطہ نظر ہے جب تک میں برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوں گی, اس کو سنوں گی, اپنا ایگریمنٹ اور ڈس ایگریمنٹ ایک طرف, تب تک یہ فرقہ واریت ہمارے ہاں چلتی رہے گی. لیکن وقت آ چکا ہے کہ ہم اس بات کو سوچیں اور سمجھیں, اس چیلنج کو سے ذرا نپٹیں اور کامیاب ہوں, تاکہ ہم ایک سیف فیوچر جو ہے اپنے لیے اور آپ کے لیے آگے اس کو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, یا ہمارے لیے ممکن ہوگا. یہ تھا آج کا پروگرام. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا, اور میرا چینل بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں, تاکہ آپ کو میرے پروگرامز کے مزید نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں. اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اپنے اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.